اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ کائنات کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت یونس کی مچھلی کے پیٹ سے رہائی، کشتی نوح کا ٹھہرنا، فرعون کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا، موسیٰ کلیم اللہ کی کامیابی سے لے کر نواسۂ رسول کی شہادت تک دین اسلام کے اہم معاملات اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام میں ہی انجام پائے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جن کا یوم شہادت بھی ہے، عظیم المرتبت شخصیت جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ان دونوں موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے عزیز مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں۔ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور آج کیونکہ جو ہے وہ دو بڑے اہم موضوعات ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم مختلف اپنے جو ہے وہ آئیڈیلز بناتے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ہمارا ہیرو ہے، فلاں ہمارا ہیرو ہے، لیکن اصل جو ہمارے مذہبی ہیروز ہیں ان کی طرف ہم جو ہے توجہ نہیں فرماتے۔ میں چاہوں گا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے ضرور آپ کچھ فرمائیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ چند کلمات کے لیے مجھے موقع دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسلامک ہیروز ہیں، اور ایسے ہیرو ہیں کہ جن جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور یہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کے فیض اور تزکیہ کا، تعلیم اور تربیت کا شاہکار ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جس کسی ہستی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی مثال آپ نظر آتا ہے، اور ان جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص نے جو حملہ کیا نماز فجر کے اندر، وہ ذی الحج کی آخری تاریخوں میں تھا، اور معروف روایت کے مطابق آپ کی تدفین چونکہ پہلی محرم الحرام کو ہوئی، تو اس اعتبار سے پہلی محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا بڑی عجیب تھی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما، اور مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ تو کئی بار سوال کرنے والوں نے آپ سے پوچھا کہ شہادت تو ہوگی سرحدوں پر، جب آپ جا کے کہیں لڑیں، اور چونکہ جو مسلم شورا تھی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا کہ آپ جہاد کے لیے سرحدوں پہ نہ جائیں، آپ کی یہاں کیپٹل میں ضرورت ہے۔ تو پھر کسی نے جب یہ پوچھا بھی آپ باہر آپ وہاں جائیں گے نہیں تو یہاں شہادت کیسے ہوگی، یہ تو امن ہے اور حرم ہے، تو آپ عرض کرتے تھے کہ مجھے چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے شہادت کی، اور میرا شوق بھی ہے، تو اللہ رب العزت ایسا قادر مطلق ہے کہ مجھے یہیں رہتے ہوئے وہ شہادت عطا کرنا چاہے تو کوئی بعید نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ اس شخص نے آپ کے اوپر اٹیک کیا۔ تو یہ ذو الحج کی آخری تاریخیں تھیں، اور اس میں روایات میں فرق آتا ہے، بعض نے کہا کہ ذو الحج سے 3 یا 4 دن پہلے، بعض نے کہا کہ یکم محرم الحرام، تو ان تاریخوں کے اعتبار سے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر انیشیٹ کی، اور اس سبجیکٹ کو اسلامی تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے اولیات عمر، یعنی وہ تمام کام جنہیں ہیومن ہسٹری کے اندر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ وہ مثلاً آپ نے فوج کا، مجاہدین کا نظام وضع کیا، ان کے لیے بہت سارے قوانین بنائے۔ اچھا، اسی طرح جیلیں آپ نے بنائیں، پولیس کا نظام بنایا، ڈاک کا نظام بنایا، اور انتظام و انصرام کے اعتبار سے دیکھیے ریاست مدینہ کو
22.5 लाख मुरबा मील तक वसी कर दिया। और अदल और इंसाफ का आलम ये है कि आप फरमाते हैं कि अगर फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर जाए भूखा तो उमर अपने आप को उसका जवाबदेह समझता है। क्या बात है। यानी अदल और इंसाफ और हुक्मरानी का ये आलम है। और जब आपकी शहादत होती है तो आज हमारे लिए इसमें मैसेज है कि आपकी शहादत होती है और अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाकर फरमाते हैं कि जो मेरे ऊपर कर्ज़ है वो मेरे असासा जात से पूरा करने की कोशिश करना, ना हो सके तो जो हमारा कबीला है बनु अदी, फिर उनसे रिक्वेस्ट करना कि वो मेरा कर्ज़ अदा करें, और अगर फिर भी पूरा ना हो सके तो फिर कुरैश से लेना, और अगर फिर भी पूरा ना हो तो कुरैश के अलावा किसी और को तकलीफ़ नहीं देनी। 22.5 लाख मुरबा मील पर मिसाली हुक्मरानी, ये है आपकी शान और अज़मत कि दुश्मन कांपता है आपके नाम से। और अदल और इंसाफ और दयानतदारी का ये आलम है कि रियासत के मालिक होते हुए आप मकरूज़ हैं और इस हाल में आप दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं। ये वो किरदार था जिसकी वजह से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये शान और अज़मत भी अता फरमाई। क्या बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने अदल और इंसाफ की और क़वानीन की बात की। आज भी हज़रत उमर फ़ारूक के बनाए हुए ये क़वानीन यूके में हम देखते हैं कि पढ़ाए जाते हैं बाकायदा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ पर हम वो क़वानीन देखते नहीं हैं। यहाँ पर ना हमें पढ़ाए जाते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें पढ़ाए जाने चाहिए। और हमारी जो मौजूदा इस वक्त सियासी निज़ाम है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है इस खिलाफत से, इस तरीक़े खिलाफत से, इन क़वानीन से, लेकिन बदकिस्मती है कि हम सीखते नहीं हैं। यकीनन अनफॉर्चुनेट ऐसे ही है। और जैसा आपने ये कहा कि यूके या आलम मग़रिब उमर लास के नाम से बहुत सारी उनकी इस्लाहात ऐसी हैं जो उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हासिल की। और हमारा अलमिया ये है कि हमसे दुनिया सीख कर कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और जिनका असासा था अपना, तो हमारी हालत ये है कि हम उसे भुलाए बैठे हैं और उसे अपनी अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम ज़वाल का शिकार हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फिर खुलफ़ाए राशिदीन ने कुरान और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को जिस तरह प्रैक्टिस करके दिखाया और उसे एक ज़मीनी हकीकत बना दिया, तो वो वही तर्ज़ हुक्मरानी ही मुसलमानों के लिए आइडियल है। और जब तक हम उसी राह पर नहीं चलेंगे तो ये जितने मसाइल हैं हमारे, ये सब उसी का पैदा करदा है। तो लाजिम है कि हम उनसे सीखें और उनकी राह पे चलें ताकि आने वाली नस्लों को इस्लाम का एक अच्छा इमेज जाए। वरना नाकामी मुसलमानों की होती है और इल्ज़ाम इस्लाम पर आता है। खूबसूरत बात। किरदार मुसलमानों का होता है काबिल एतराज़, और एतराज़ इस्लाम के ऊपर जाता है। तो हम नंगे इस्लाम हो गए, ये है हमारा किरदार, और वो अज़मत इस्लाम कहलाए, ये उनका किरदार। और जब अज़मत की बात करते हैं तो कुर्बानी से, उस कुर्बानी से अजीम क्या है कुर्बानी होगी जो इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए दी गई। अब दूसरे मौजू की जानिब बढ़ते हैं कि जो कि बहुत ही मुबारक महीना मुहर्रम हराम का। मुफ्ती साहब, खुदा ताला ने अपनी बुज़ुर्गीदा हस्तियों से वो काम लिए, और वो काम लेने के बाद हम जो आने वाली नस्ल है उसको जो है ये पैगाम दिया कि ये सिंबलिज़म है, इससे सीखा जाए। मुहर्रम का ये महीना, कुर्बानी का महीना, हुसैन का महीना, क्या फरमाएंगे इस हवाले से, क्या सिंबल है हमारे लिए इसमें? हाँ, यकीनन देखिए कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम इस्लामी महीनों को देखते हैं तो उसका इख्तिताम भी कुर्बानी पर है और उसकी इब्तिदा भी कुर्बानी पर है। और वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जिसकी याद मनाई जा रही है, और ये नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके पूरे खानवादे की कुर्बानी है, आपके असहाब की कुर्बानी है। तो यकीनन इससे जो हमें सबक हासिल होता है अपनी ज़िंदगियों में, एक तो ये कि मुसलमान की शान ये है कि वो कभी आसाइशों, आसानियों या सहूलियात से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो हमेशा हक़ से मोहब्बत करता है, चाहे उसकी राह में उसे जान से ही क्यों ना गुज़रना पड़े।
دنیاوی سہولتیں، آسائشات، مفادات تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ مسلمان مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی جان بھی حق کی خاطر قربان کرتا ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ نے جس وقت قیام فرمایا، اسے بہت سارے لوگ جو اہل بیت اطہار کے بارے میں تھوڑا تنگ نظری رکھتے ہیں تو وہ اسے خروج کا لفظ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ امام علی مقام کے اس عظیم قربانی کو آپ خروج کہہ کے تو ان کی ناقدری مت کیجئے۔ یہ خروج نہیں، یہ قیام تھا۔ یہ قیام حق ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے باطل ہو تو اس باطل کو للکارنا، اس کے سامنے آواز بلند کرنا، حق کا کلمہ کہنا، اسے خروج نہیں کہتے، اسے قیام کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ نے قیام فرمایا۔ اچھا، جب آپ نے قیام فرمایا اور دیکھیے کہ آقا علیہ السلام ان کی شہادت کی خبریں دے چکے ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جب ایک جنگ سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے تو یہاں فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ نے باقاعدہ اپنے عصا مبارک سے نشاندہی فرمائی کہ یہاں ان کے کجاوے رکیں گے، یہاں ان کے لاشیں گریں گے اور یہاں ان کی شہادتیں ہوں گی۔ تو کسی نے پوچھا یہ کس کا ذکر ہے؟ فرمایا میں اپنے ہی خاندان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے لوگوں کو یہ بات مخفی نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت ہوگی، حتیٰ کہ کہاں ہوگی، کس سال میں ہوگی، کس سن میں ہوگی، یہ بھی جانتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں ایک معروف روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے اتنا کچھ سن رکھا ہے کہ اس کا ایک حصہ میں بتاتا ہوں اور دوسرا حصہ میں نہیں بتاتا۔ اگر میں وہ بتاؤں تو میری گردن یہاں حلق سے کاٹ دی جائے۔ اور پھر آپ سن 60 ہجری میں جب پہنچے تو آپ اللہ کے حضور پناہ مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے سن 61 ہجری سے سن 60 ہجری سے مجھے سن 60 ہجری کے ظلم سے پناہ عطا فرما اور مجھے اس کا سورج نہ دکھا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور سن 61 ہجری پہلا مہینہ، اس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معروف تھی، اور آپ کی شہادت کی خبر تو آقا علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے بھی پہلے عطا فرمائی، اور معروف روایات اور احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو پھر بھی آپ کربلا کی طرف کس طرح کھینچے چلے جا رہے تھے؟ وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اگر اس وقت جبر اور استبداد کے سامنے اور فاسق حکومت کے سامنے اگر امام حسین بھی خاموشی اختیار کر لیتے تو آج کسی کو ہمت نہ ہوتی کسی باطل کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ تو امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا، اور اہل حق کو وہ حوصلہ دیا کہ قیامت تک وہ قربانیاں دیتے رہیں گے اور امام علی مقام کی پیروی کرتے رہیں گے۔ زبردست مفتی صاحب، بے حد شکریہ وقت گفتگو کرنے کے لیے، بے حد شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے۔